السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ سناؤں گی اور اس دوران میں کچھ قرآنی آیات بھی پڑھوں گی۔ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سنایا تھا۔ تو چلیں مزے سے سنتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، بابل کے ایک گاؤں میں ایک ننھا بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، وہ ایک بہت سچے نبی تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں بہت عقل دی تھی اور سمجھدار بنایا تھا۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے اور اکثر اپنی قوم کی عجیب و غریب باتوں پر حیران ہوتے۔ ان کی قوم سورج، چاند، ستارے اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتی تھی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا آزر کو دیکھ رہے تھے جو پتھر کا ایک بت بنا رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اوزاروں سے بت کے کان، آنکھیں اور بڑے بڑے کان بناتے جا رہے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے ارد گرد آپ لوگ اتنی توجہ سے عبادت کرنے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ تو ان کے بابا نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے، یہ ہمارے دیوتا ہیں اور ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، لیکن بابا یہ تو آپ کے ہاتھوں سے بنے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ اور آپ کے باپ دادا تو بہت گمراہی میں رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تجسس بڑھتا گیا۔ وہ دیکھتے کہ لوگ ان بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں کھانا پیش کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے پاس گئے جو ایک بڑے پتھر کو تراش رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ آزر نے اپنے اوزار رکھے اور غصے سے بولے، ابراہیم، تم بار بار یہی باتیں کیوں دہراتے ہو؟ یہ ہمارے دیوتا ہیں، یہ ہمیں برکتیں دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، میرے پیارے بابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی، تو میری بات مانے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا، سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آزر غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے، تم اپنے باپ کو سکھاؤ گے؟ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ ان دیوتاؤں کی عبادت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان سے التجا کی، یا ابتی، اے میرے پیارے بابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی ہے۔ آزر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سختی سے بولا، ابراہیم،
خبردار جو تم نے پھر ایسی کوئی بات کی، اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کی آواز پرسکون تھی۔ وہ بولے، یا ابتی، اے میرے پیارے بابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آپ پر آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، مجھے تمہاری اور کوئی نصیحت نہیں چاہیے، اگر تم نے ہمارے دیوتاؤں کے خلاف کچھ کہا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ سچی بات کو سننے کے لیے ایک صاف دل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے والد کا دل ابھی اندھیرے میں تھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام شہر سے باہر نکلے اور ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے ستارے کو دیکھ کر بولے، یہ ستارہ کتنا خوبصورت ہے، ھذا ربی، شاید یہی میرا خدا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا احب الآفلین، مجھے غائب ہو جانے والا پسند نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو کبھی غائب نہ ہو۔ فلما رأى القمر بازغا، کچھ دیر بعد چاند نکلا جس کی چاندنی بہت خوبصورت تھی۔ قال ھذا ربی، یہ چاند کتنا خوبصورت ہے، شاید یہی میرا خدا ہے۔ فلما افل، کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی، میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر صبح ہوئی، فلما رأى الشمس بازغا، جب انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا جس کی روشنی اتنی شدید تھی کہ سورج کو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہی میرا خدا ہے، یہ تو زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن پھر سورج بھی غائب ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، وہ کہنے لگے، اے میری قوم، یہ جو تم چاند، سورج، ستاروں کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر وہ کہنے لگے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہی حقیقی خدا ہے اور یہ سب چاند، سورج، ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی میں واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو سچائی بتائیں گے۔ وہ کہنے لگے، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ ایک دن
سب لوگ ایک بڑے تہوار کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام تنہا مندر میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت سارے بت رکھے تھے۔ ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے، تاکہ لوگ اسی کے پاس آئیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بھر گئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ بہت ہی وہ بندہ ظالم ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم۔ ہم نے ایک لڑکے کو جس کا نام ابراہیم ہے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ سن کر لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر مندر لے آئے اور پوچھا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم؟ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، دیکھو کلہاڑا بھی اسی کے پاس ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم۔ وہ لوگ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بت تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بول بھی نہیں سکتے، یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ تمہیں تو پتہ بھی ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو اصل میں یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا۔ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ولا یضرکم، وہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم اب بھی عقل نہیں کرو گے؟ یہ بات سن کر لوگ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اس لڑکے کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اس بستی کے سب لوگ بہت شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کیں اور ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس آگ میں پھینک دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ توحید کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے اگر آگ میں چلے بھی جائیں گے تو وہ جنت میں ہی جائیں گے، دنیا کی آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا
فجعلناہم الاخسرین۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہی لوگ نقصان پانے والے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے ضد پر قائم رہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس بستی میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگے، انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ ہی مجھے ہدایت دیں گے اور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سچائی کی روشنی تھی اور وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کرنے والے تھے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے مختلف زمینوں کا سفر کیا، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔